أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال عليه الصلاة والسلام أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس إلى آخر الحديث. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی، وہ عظمت اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے. درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کے بدلے ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. یہ کتنا سنہرا موقع ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں جاننے کے لیے رمضان کی مبارک راتوں میں اس مبارک مجلس میں جمع ہوتے ہیں. جبکہ دوسروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے رمضان شروع ہوتا ہے انہیں تو کھلی چھوٹ مل گئی کہ راتوں میں گھومیں، دنوں میں گھومیں، وقت ضائع کریں. نمازیں ہوتی نہیں ہوتی ایک الگ بحث ہے، لیکن نکڑوں میں کھڑے ہونا، چائے کی دکانوں میں گھنٹے صرف کرنا، وقت کا ضائع کرنا، بعض لوگوں کو رمضان میں اس کا بڑا موقع مل جاتا ہے. غیر رمضان میں ان کے لیے موقع نہیں ملتا، گھر والے انہیں چھوڑتے نہیں، دوسری چیزوں سے یہ رک جاتے ہیں. لیکن رمضان جہاں حقیقت میں آدمی کو چاہیے کہ کار خیر میں وقت صرف کرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری امت الٹا کام کر رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان چیزوں سے حفاظت کرے. عزیز ساتھیو، ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ رمضان کی راتیں بڑی بابرکت ہوتی ہیں. اس میں آپ عبادت کریے، یا پھر آپ قرآن کی تلاوت کریے، یا پھر آپ دین کی باتیں سنیے، جس سے آپ کے ایمان کو طاقت ملتی ہے، جس سے شیطان کے مقابلے کھڑنے کی طاقت ملتی ہے. ایسے مجالس کا فائدہ کیا ہے؟ ایسے مجالس میں آنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے مجالس میں جب بندہ آتا ہے تو اس کا علم بڑھتا ہے. اب جب علم بڑھتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ شیطان کے غلط راستوں سے آدمی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کیونکہ شیطان جاہلوں کو بڑے آسانی سے گمراہ کر دیتا ہے، بڑے آسانی سے ان پر اپنا کھیل کھیل جاتا ہے، بڑے آسانی سے ان سے سب کچھ کروا لیتا ہے. لیکن جس کے پاس دین کے معلومات ہوتی ہیں، جانکاری ہوتی ہے کہ بھائی یہ حلال یہ حرام ہے، میں نے یہ حدیث فلاں مجلس میں سنی، میں نے یہ باتیں فلاں مجلس میں سنی، قرآن میں اللہ نے ایسا کہا ہے، یہ جو باتیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے آدمی شیطان کے بہت سارے حربوں سے بچ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ زندگی میں بہت سارے کام صحیح ڈھنگ سے کر پاتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلسوں کی بہت تعریف کی اور ان مجلسوں میں آنے والوں کی بہت تعریف کی.
اور میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ ایسی مجلسوں میں جب بندہ آتا ہے تو راستے کے حجر شجر جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی پتھر ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، سب یہ آدمی جو دین کی باتیں سننے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرتی ہے. یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے حق میں دعا کرتی ہیں. تو یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے اور یہ ہمارے لیے مبارکبادی ہے کہ ہم ایسے مجلسوں میں آتے ہیں اور دین کی باتیں کہتے ہیں، سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق بخشے. چلیے بات کا آغاز کرتے ہیں. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے موت کی یاد، موت کیا چیز ہے، اس سے جڑی ہوئی کیا کیا باتیں ہیں ہم نے سنی. روح کو لے کر بہت ساری باتیں ہم نے سنی. قبر کی حقیقت پر ہم نے لمبی گفتگو کی، اس کے مختلف مراحل پر ہم نے گفتگو کی، اور قبر میں کیسے میت کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، نیکوکاروں کے ساتھ کیا سلوک، بدکاروں کے ساتھ کیا سلوک، یہ ساری تفصیل اللہ کے فضل و کرم سے ہم سنتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. تو عزیز ساتھیوں، جب ہم نے موت اور قبر جیسی موضوعات پر گفتگو کر لی تو اب یہاں پر ہمارے لیے ایک نیا دروازہ کھلتا ہے. وہ کیا ہے کہ جب آدمی انڈیویجول طور پر مرتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، لیکن یہ قیامت ہے جو مجموعی طور پر ساری انسانیت مرنے کے بعد قائم ہوگی. تو یہ جو قیامت جو قائم ہوگی اس میں فیصلے ہوتے ہیں، اس میں لوگ جنت جاتے ہیں، اس میں نعوذ باللہ بدکار جہنم جاتے ہیں. تو یہ جو قیامت ہے یہ کب قائم ہوگی اس کا علم تو اللہ ہی جانتا ہے. ہم نے بارہا سن لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے. عندہ علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے قیامت قائم ہونے سے پہلے جو جو نشانیاں رونما ہوں گی، جو نشانیاں واقع پذیر ہوں گی ان نشانیوں کے بارے میں علم دیا ہے. بتایا ہے کہ یہ نشانیاں اگر آپ نے دیکھ لی تو جان رکھو کہ قیامت عنقریب آنے والی ہے، قیامت عنقریب کھڑی ہونے والی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت سے پہلے جو زلزلے آئیں گے اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا. اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ اور جان رکھو کہ قیامت سے پہلے جو زلزلے آئیں گے نا یہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اس دن وہ ہوگا کہ جو عورتیں دودھ پلاتی ہیں وہ اپنے بچوں کو گوا دیں گی، بھول جائیں گی. وتضع كل ذات حمل حملها، ہر حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی کیونکہ منظر بڑا ہی ہولناک ہوگا. وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. تم دیکھو گے کہ لوگ ایک غنودگی میں پڑے ہوں گے، یہ غشی جیسی چیز انہیں آ لے گی، یہ قسم کی بے ہوشی ہوگی. نہ وہ مر گئے ہوں گے نہ وہ جی رہے ہوں گے، بلکہ دونوں کے درمیان ایک عجیب و غریب کیفیت ہوگی جس سے وہ دو چار ہو رہے ہوں گے. اور جان رکھنا یہ بہت ہی بڑا عذاب ہوگا. تو اللہ نے قرآن میں جا بجا قیامت کی نشانیوں کو گنا. یہ جو آخری حصہ جو قرآن کا ہے، آخری پارے جو قرآن کے ہیں 4-5 پارے، اس میں آپ دیکھیں گے اللہ نے قرآن میں مختلف نام دیے ہیں قیامت کے. کبھی کہا الحاقہ، کبھی کہا القارعہ، کبھی کہا الواقعہ. مختلف قیامت کے نام اللہ نے دیے. اور ہر سورے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کیسے آئے گی، اس سے پہلے چاند کے ساتھ کیا ہوگا، سورج کے ساتھ کیا ہوگا، یہ زمین کے ساتھ کیا ہوگا، یہ پہاڑ کیا کھیل کھیلیں گے، یہ آسمان میں جو ابر ہے اس کا کیا طریقہ ہوگا، اور سمندر میں جو آگ دہکائی جائے گی اس کی کیا حقیقت ہے. اس تعلق سے اللہ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے. تو عزیز ساتھیوں، اللہ نے قیامت کے آنے سے پہلے والی نشانیوں پر گفتگو کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ڈھیر سارے احادیث میں اس کی تفصیل بیان کی. اہل علم نے قیامت کی نشانیاں جو قیامت آنے سے پہلے آئیں گی ان کی 2 قسم بیان کی ہے. ایک ہے چھوٹی نشانیاں اور ایک ہے بڑی نشانیاں. چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں. اور یہ جو چھوٹی نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں بھی اہل علم نے 3 قسم بیان کیے. ایسی چھوٹی نشانیاں جو آ کر چلی گئی،
اور ایسی چھوٹی نشانیاں جو آ گئیں اور جاری ہیں، اور ایسی چھوٹی نشانیاں جو ابھی تک نہیں آئیں. یہ ہو گئی چھوٹی نشانیوں کی تقسیم. اس کے علاوہ بڑے نشانیوں کا ذکر ہے، جس میں بڑے بڑے 10 نشانیوں کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو لے کر سرسری گفتگو کر کے اہم باتیں سنا کے اپنی بات آگے بڑھائیں گے. تو چلیے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں یہ چھوٹی نشانیوں سے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. قیامت کا تو علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اس کی نشانیاں ظاہر ہوں گی. اللہ نے کہا اس کی نشانیاں ظاہر ہوں گی. تو چھوٹی نشانیاں وہ نشانیاں جو آ کر چلی گئی، اس پر تھوڑی ہم بحث کر لیتے ہیں. پہلا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سن لیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعدد ستا بین یدی الساعہ موتی ثم فتح بیت المقدس ثم الموتان ثم استفاضة الماء ثم الفتنة ثم الہدنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 نشانیوں کے بارے میں کہا کہ قیامت یہ جب تک نظر نہیں آئیں گی، جب تک یہ باہر نہیں آئیں گی، قیامت قائم نہیں ہوگی. قیامت قائم نہیں ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا کہ 6 نشانیاں گن لو، اور یہ 6 نشانیاں جب تک نہیں آئیں گی قیامت قائم نہیں ہوگی. تو سب سے پہلی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موتی، کہا میری موت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت خود ایک قیامت کی نشانی ہے. اہل علم نے اسے چھوٹی نشانیوں میں شمار کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی احادیث میں ارشاد فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین. اللہ نے مجھے بھیجا اور اس کے فوراً بعد قیامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا اور اسے ایسے حرکت کر کے بتایا کہ میری موت اس کے بعد قیامت، میری موت اس کے بعد قیامت. اہل علم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت خود قیامت کی قربت کی دلیل ہے. قیامت ان قریب آنے والی ہے، اس کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت خود. اور یہ اتفاق اہل علم نے بتایا ہے کہ جو زمانہ زمین کا گزر گیا ہے وہ بہت لمبا زمانہ ہے. جو زمانہ زمین میں انسانوں کی آبادی سے پہلے اور انسانوں کی آبادی کے بعد، آدم علیہ السلام آنے کے بعد جو زمانہ زمین میں گزرا ہے وہ بہت 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 لمبا زمانہ ہے. اور اہل علم نے بالاتفاق کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانہ بالکل مختصر ہوگا. اور ہم جانتے ہیں اس سے پہلے والے بڑی لمبی زندگی گزارتے تھے. اور صرف نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے 950 سال صرف اللہ کے راہ میں لوگوں کو بلایا، اور کتنے سال جیے ہوں گے. اور آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1000 سال جی چکے تھے، اور اس زمانے میں لوگ 350 سال 400 سال 500 سال بڑی آسانی سے جیا کرتے تھے. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس کے بعد لوگوں کی عمروں کو گھٹا دیا گیا، بلکہ یہ کہہ دیا گیا 60 سے 70 کے درمیان ہماری امت کے لوگوں کی عمریں ہوں گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں کہا اگر کسی کو 60 سال سے زیادہ موقع مل جائے سمجھ لیجئے کہ اسے بونس مل گیا. 60 سال تو اسے ملنے ہیں، اگر اس سے اگر کسی کو زیادہ کچھ مل گیا جان لے کہ زندگی میں اسے بونس ملا ہے، اسے اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے. اور ہم نے بارہا یہ حدیث آپ کو بتایا کہ جو آدمی موت مانگتا ہے اس کے لیے وہ بہتر نہیں، کیونکہ اگر آدمی لمبی زندگی جیے تو توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے، رجوع کرنے کا موقع ملتا ہے. اگر کوئی آدمی کم مدت زندگی گزارتا ہے تو اصلاح کرنے کا، توبہ کرنے کا، رجوع کرنے کا بہت ہی کم موقع ملتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ لمبی زندگی ملے، آدمی عبادت میں گزارے، توبہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے اس کے بجائے کہ چھوٹی مدت ملے اور اس میں اس نے زیادہ عمل نہیں کیا اور اللہ کے پاس چلا گیا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صاحب کا ذکر ہوا. یہ 2 بھائی تھے، پہلے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا، بعد میں بڑے بھائی کا انتقال ہوا. تو لوگوں نے بیٹھ کے کہا کہ یہ جو چھوٹے بھائی تھے وہ بڑے بھائی سے بڑے عبادت گزار تھے، وہ تو زیادہ انہوں نے عبادت کی، زیادہ انہوں نے جہاد کے میدان دیکھے، زیادہ صدقہ و خیرات کیے.
یہ جو بڑے بھائی تھے لوگوں نے انہیں تھوڑا انڈر اسٹیمیٹ کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ, کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں نے خود بتایا کہ چھوٹے بھائی کی وفات کے 40 دن بعد بڑے بھائی کی وفات ہوئی, تو تم لوگوں نے چھوٹے بھائی کی بہت ساری تعریف کی, بڑے بھائی کو کچھ گھٹا کے دیکھا. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بڑے بھائی نے 40 دن کو ایکسٹرا حاصل کیا اور 40 دن کی نمازیں ایکسٹرا پڑھی ہیں. 40 دن کی نمازیں یہ صاحب نے ایکسٹرا پڑھی ہیں, تو اس کا بھی تو کیلکولیشن کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے 40 دن انہیں جو ملا اس میں انہوں نے عبادت کی, خاص طور پر انہوں نے نماز پڑھی, اس کا ویلیو کتنا بڑھا کر بتاتے ہیں. ہاں ان کے بڑے بڑے اعمال رہے, ہاں ان کا جہاد رہا, ہاں ان کے صدقات رہے, خیرات رہے, سب کچھ رہا, لیکن 40 وقت کی نماز ان سے ان کی کم ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پاس یہ 40 وقت کی نماز بہت بڑے مقدار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بڑھ چڑھا کے اس کا اجر دے, اور اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنت میں بلند مقام عطا کرے. یہ اللہ کے لیے عین ممکن ہے. تو عزیز ساتھیوں, میں یہ بتا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری موت, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد لوگوں کی عمروں کو گھٹا دیا گیا, ان کی عمریں کم ہو گئی. تو اہل علم نے بالاتفاق کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت بہت قریب ہے بنسبت اس سے پہلے والے زمانے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو زمانہ رہا وہ لمبا زمانہ رہا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قیامت بالکل قریب ہو گئی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی؟ اللہ نے قیامت کو کہا کل, غدن, آپ نے کل کے لیے کیا تیاری کی؟ تو اللہ نے ترونہ بعیدا ونراہ قریبا, ایک جگہ کہتا اللہ تم لوگ قیامت کو بہت دور دیکھتے ہو, جبکہ ہمارے پاس تو بالکل قریب ہے, ہم تو اسے بالکل قریب سے دیکھ رہے ہیں. تو قیامت عزیز ساتھیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد بہت ہی قریب ہو گئی, بہت ہی قریب ہو گئی. اس لیے پہلی چھوٹی نشانی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بہت بڑی مصیبت جو اس امت پر ٹوٹ پڑی, اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں آئی, یاد رکھ لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بہت بڑی مصیبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا, جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو پورا مدینہ چمکنے لگا, پورا مدینہ رونق افروز ہو گیا, منور ہو گیا, اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اسی دن یہ رونق ختم ہو گیا, یہ نور ختم ہو گئی. اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بہت بڑی مصیبت تھی, ساتھ ساتھ وہ ایک سب سے پہلے چھوٹی نشانی جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم فتح بیت المقدس, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوٹی نشانیوں میں دوسرے نمبر پر ہے بیت المقدس کی فتح. بیت المقدس کسے کہتے ہیں؟ یہ جو مسجد الاقصی ہے اسی کو بیت المقدس کہتے ہیں, اسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں, بیت المقدس بھی کہتے ہیں, مسجد الاقصی بھی کہتے ہیں. عزیز ساتھیوں, ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں جو مسجد الحرام ہے اس کے اندر ایک وقت کی نماز 1,00,000 وقت کی نماز کے برابر ہے, ایک رکعت 1,00,000 رکعت کے برابر ہے. اور مدینے میں مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی نماز پڑھے گا تو ایک رکعت کتنے کے برابر ہے؟ 1000 کے برابر ہے. اور جو آدمی مسجد الاقصی میں پڑھے گا تو مسجد الاقصی میں ایک رکعت 500 رکعت کے برابر ہے. کتنے رکعت کے برابر؟ 500 رکعت. اس کے علاوہ دنیا میں اب جہاں کہیں بھی پڑھیں گے آپ کو ایک رکعت کے بدلے ایک ہی رکعت ہے. یہ مکہ مسجد الحرام کی خوبی ہے کہ وہاں ایک رکعت کے بدلے 1,00,000 رکعت کا اجر ملے گا, اور مسجد النبی میں 1000. مکہ اور مدینہ میں فرق یہ بھی آپ جان لیجئے. مکہ میں آپ حدود حرم کے اندر جہاں کہیں بھی آپ پڑھیں گے آپ کو ایک کے بدلے 1,00,000. یہ جو حدود حرم ہے, آپ جو بیچ میں مسجد الحرام دیکھتے ہیں چاروں طرف دور دراز یہاں حدود لگے ہوئے ہیں, باؤنڈریز بنے ہوئے ہیں, اسے کہتے ہیں حرم باؤنڈری. جو لوگ جدہ سے مکہ جاتے ہیں تو راستے میں ایک بڑا رحال جو بنا ہوا ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے حرم کے باؤنڈریز شروع ہوتی ہیں. لگ بھگ آپ جو ہے کعبے کو بیچ میں رکھے, ریڈیس اس طرف 30 کلومیٹرز, اس طرف 30 کلومیٹرز, بعض جگہ 40 کلومیٹر بھی ہے. تو یہ جو ریڈیس ہے
اسے حدود حرم کہتے ہیں. اس کے حدود کی تعین ابراہیم علیہ السلام نے کر دی تھی. تو اس پوری زمین کو حرم کہتے ہیں. اب یہ پوری زمین میں آپ جہاں کہیں بھی پڑھیں گے, یہ نہیں کہ آپ صرف مسجد الحرام میں پڑھیں, جہاں کہیں بھی آپ پڑھیں گے آپ کو 1 کے بدلے 1 لاکھ. اور مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں, آپ کو باقاعدہ مسجد میں پڑھنا پڑے گا. وہ مسجد میں آپ پڑھیں گے تو ہی آپ کو 1 کے بدلے 1000. فرق ہے, بہت بڑا فرق. اور مسجد الاقصی جو ہے اس میں آپ 1 رکعت پڑھیں گے تو 500 رکعت کے برابر ہے. اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو ان تینوں مسجدوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے. ان تینوں مسجدوں میں جائیں اور یہاں کے روحانی اور ایمانی کیفیات سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں روشناس کرائیں. آمین یا رب العالمین. یہ جو بیت المقدس ہے عزیز ساتھیوں, اس کے بارے میں بہت جانا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی فتح قیامت کی نشانی ہے. اب یہ کب ہوئی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کے تعلق سے سوچا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے معاملات میں مصروف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا چھوڑ کر گئے انہوں نے پورے عرب کو مسلمان بنا دیا. جتنا بھی عرب ہے, جتنے بھی عرب کی زمین ہے, پوری زمین اسلام کے پرچم تلے آ گئی, سب مسلمان ہو گئے. اور شرک کا خاتمہ کر دیا, شرک کا قلعہ قمہ کر دیا, اکھاڑ کے پھینک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں. شرک عرب کی زمین سے ختم ہو گیا. اس کے بعد زمانہ آیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ عربوں کے فتنوں کو روکا. انہیں بھی موقع نہیں ملا بیت المقدس کی طرف آگے بڑھنے کے لیے. اور بیت المقدس یہ شام میں ہے جو کہ عرب کے سرزمین میں شمار نہیں ہوتا تھا, الگ مستقل ملک ہے, وہاں پر یہ بیت المقدس ہے. تو ابوبکر صدیق کا زمانہ, اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, ان دونوں موقعوں پر اس سے کنٹرول کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا. اس کے بعد زمانہ آیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, چونکہ ابوبکر صدیق نے عربوں کو دبوچ دیا اور جتنے مرتد تھے سب کو اسلام کے پرچم تلے واپس لائے, مانعین زکوٰۃ کا معاملہ ختم کیا, جھوٹے نبوت کے معاملے کو ختم کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اب بڑی آسانی سے کام کرنے کے موقع فراہم ہو گئے. انہوں نے طرح طرح کی زمینوں کو فتح کیا. ان کے زمانے میں عراق فتح ہوا, ان کے زمانے میں فارس پرشیا فتح ہوا, ان کے زمانے میں شام فتح ہوا, ان کے زمانے میں مصر فتح ہوا. انہوں نے 5 بڑے بڑے بستیوں کی بنیاد ڈالی, مشہور ترین بستیاں جو آج دنیا میں لوگ جانتے ہیں. موصل ہو گیا, قاہرہ ہو گیا, اور اس کے بعد دوسرے بڑے بڑے ملک بصرہ, کوفہ, ان بستیوں کی بنیاد ڈالی, ورنہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں. اور بڑے بڑے نہروں کو انٹر کنیکٹ کیا. عمر بن خطاب ایک الگ ہی باب ہے سمجھیے. تو عمر بن خطاب کا زمانہ آیا تو بیت المقدس فتح ہوا. اور بیت المقدس کیسے فتح ہوا؟ کوئی لڑائی وڑائی نہیں. جب ان لوگوں نے دیکھا مسلمان اتنی بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں اور کم مدت میں پھیل رہے ہیں, اور مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا, تو بیت المقدس کے جتنے بھی پادری تھے انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں ہم نے کئی مرتبہ پڑھا ہے, ہم نے ہمارے بڑوں سے کئی مرتبہ سنا ہے کہ ایک ایسی قوم آئے گی جن کے کردار, جن کے دامن میں اعمال ہوں گے, جن کے پاس اللہ کا ڈر ہوگا, اور ایک اللہ کی عبادت کریں گے, جو بیت المقدس فتح کریں گے. تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, تو پتہ چل گیا کہ یہ آپ لوگ ہیں, ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے, یہ لیجیے کنجیاں, یہ آپ اپنے پاس رکھیے اور بیت المقدس کو آپ چلائیے. لیکن شرط ہی, انہوں نے کہا کہ ایک شرط پر ہم آپ کو یہ بیت المقدس دیں گے. کیا کہا؟ شرط کیا ہے؟ کہا کہ تمہارے جو بڑے ہیں نا, تمہارے مسلمانوں کے جو بڑے ہیں, وہ براہ راست آئیں اور آ کر یہ چابیوں کو ہمارے ہاتھوں میں سے لیں. یہ کنڈیشن. تو وہاں سے جو مغیرہ بن شعبہ اور دوسرے جو بڑے, سعد بن ابی وقاص, دوسرے جو صحابہ تھے, ان لوگوں نے وہاں سے خط لکھا, عمر بن خطاب کو کہا کہ آپ کی حاضری یہاں پر ہونی ضروری ہے. اور بعض ابو عبیدہ الجراح کا بھی ذکر ہے کہ آپ کی حاضری یہاں پر ہونی ضروری ہے, تب جا کے یہ لوگ کنجیاں دیں گے. تو عمر بن خطاب کو جو سفر رہا, عجیب و غریب تاریخی سفر رہا, عجیب و غریب سفر رہا. اور عمر بن خطاب مدینے سے نکل رہے ہیں, اب بیت المقدس کی طرف توجہ ہے. ان کے ساتھ سفر میں کون ہے؟ ان کا غلام ہے, یہ اور ان کا غلام, اور ان لوگوں کے پاس ایک ہی سواری ہے. ایک سواری پر خلیفہ اور خلیفے کا غلام جا رہے ہیں تاریخی کام کرنے کے لیے, بیت المقدس کی کنجیاں حاصل کرنے کے لیے,
چابیاں حاصل کرنے کے لیے. بیت المقدس اب پورے کا پورا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اب کوئی ان کے مد مقابل نہیں ہے. بہت بڑا کارنامہ ہے تاریخی. اور عمر بن خطاب جا رہے ہیں. اور جب عمر بن خطاب راستے میں جا رہے تھے, ایک ہی سواری ہے, تو عمر بن خطاب تھوڑی دیر کے لیے سواری میں بیٹھے اور اس کے بعد اترنے کے بعد اپنے غلام سے کہا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ. غلام کے پیتے پانی آ گئے. کہا کہ آپ نیچے, میں اوپر, کیسے ممکن ہے, آپ خلیفہ ہیں. عمر بن خطاب نے کہا کہ سفر لمبا ہے, ایسے نہیں چلے گا. ایک دن تم بیٹھو گے, تھوڑی دیر تم بیٹھو گے, تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا, اس طریقے سے ہم جائیں گے بیت المقدس. یہ اتفاق ہوا. اب اتفاقاً جب یہ لوگ 1 مہینے کا سفر کر کے بیت المقدس کے حدود میں داخل ہوئے تو ان کے استقبال کرنے کے لیے بہت بڑا لشکر, اسلامی لشکر اپنے ساز و سامان کے ساتھ لوگ استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں. اور یہ جو پادری, عیسائی پادری, اب ان کے ہوش و حواس ختم ہونے کو ہیں, چونکہ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کوئی ان کے رومی بادشاہ جیسا جو آئے گا تو اس کے نوکر چاکر چاروں طرف ہوں گے, اور اس کے بعد اس کا جو لشکر ہوگا غیر معمولی ہوگا, اس کے گھوڑے اور اس کی سواری کچھ الگ ہی ہوگی. چونکہ ٹھاٹ باٹ ان لوگوں نے وہ رومیوں کے پاس دیکھا تھا, ان لوگوں نے اسی طرز کا کوئی ایک آدمی آئے گا اس کے انتظار میں تھے. وہ بھی آ گئے تھے حدود میں. تو جب ان لوگوں نے انتظار کیا کوئی نہیں آیا, تو اچانک مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں, معاویہ آگے بڑھ رہے ہیں, دوسرے بڑے بڑے سپہ سالار آگے بڑھ رہے ہیں اور استقبال کر رہے ہیں, ان کے جو ہے خیر مقدم کر رہے ہیں, ان سے جو ہے مل رہے ہیں. تو پادریوں نے کہا کہ بھائی کون ہے یہ؟ کہا کہ یہی ہیں جن کے ہم انتظار کر رہے تھے. جب عمر بن خطاب کے لباس میں کہا جاتا ہے 7 سے 8 پیون تھے. اور اتفاقاً جب حدود میں داخل ہوئے تو سوار تھا غلام, ٹرن اس کا تھا, اور وہ ترس گیا. اس نے کہا کہ اللہ کے لیے آپ یہ ظلم مت کیجیے, آپ سوار ہو جائیے, میں نیچے چڑھ رہا ہوں. کہا کہ نہیں, انصاف یہی ہے کہ تم سوار ہو, یہ تمہارا ٹرن ہے اور میں نیچے چلوں گا. اس انداز سے پہنچے تو پادریوں کے جو ہے عقل ٹھکانے کو لگے. کہا کہ یہ کون سا آدمی ہے بھائی, یہ آدمی, یہ حالت اور یہ ہنگامہ. پورا عرب ختم ہو گیا, فتح کر لیا اس نے, اور اس نے مصر کی زمین کو رون دیا, عراق اس کے قبضے میں ہے, اور اس کے بعد دوسرے دور دور دراز علاقے اس کے قبضے میں ہیں, اور سب کا خلیفہ یہ. ان لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی. اور اس کے بعد جب انہوں نے عمر بن خطاب کا استقبال کیا اور بڑے جوش و خروش سے استقبال کیا, اور انہیں وہ لے کر چلے, اور اس کے بعد اندر سے کنجیاں لائی اور عمر بن خطاب کے حوالے کیا. عمر بن خطاب نے کنجیاں لی اور اللہ اکبر کہا, اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہوئے. ان کے ساتھ اس وقت کعب الاحبار, ایک بہت بڑے یہودی عالم جو مسلمان ہو گئے تھے, ان کے ساتھ تھے. تو عمر بن خطاب نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کہاں نماز پڑھیں ہم, مسجد ہماری ہو گئی نا, اب یہاں پر نماز پڑھی جائے گی انبیاء کے طرز پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر, بتاؤ نماز کہاں پڑھیں. تو کعب احبار نے کہا یہ جو ڈوم افراخ ہے جسے صخرہ کہتے ہیں, کہا کہ آپ یہاں نماز پڑھیں. تو عمر بن خطاب کہا کہ آپ کی یہودیت ختم نہیں ہوئی. کہا کہ تم اپنی یہودیت نہیں بھی چھوڑ پائے. یہ کہہ کے آگے بڑے قبلے کی طرف, آج جہاں مسجد مروانی کہتے ہیں, جو اصل میں بیت المقدس ہے, مسجد جو ہے وہاں آگے بڑھتے ہیں. وہاں پر جب پہنچے تو دیکھا کہ پورا کوڑا کرکٹ ہے, کئی ہزار سال ہو گئے لوگوں نے یہاں عبادت چھوڑ کے. انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں یہی عبادت ہوتی تھی, یہی مسجد تھی, لیکن بعد میں یہود و نصارہ اپنے فتنوں کی وجہ سے, اپنے ظلم کی وجہ سے اللہ نے ان کے پاس سے یہ حقیقی علم لے لیا, انہیں پتہ ہی نہیں مسجد کہاں ہے. تو عمر بن خطاب جب پہنچے تو کہا کہ اسے صاف کیا جائے, تو وہ خود جھاڑنے لگے. انہوں نے خود جھاڑا, 7 لوگوں نے جھاڑا. جھاڑ کے جب چیز صاف ہو گئی تو عمر بن خطاب نے کئی ہزار سال کے بعد پہلی مرتبہ بیت المقدس میں نماز ادا کی. اس طریقے سے بیت المقدس فتح ہوا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر, بیت المقدس فتح ہوا پوری آسانی کے ساتھ, اور باقاعدہ چابیوں کو حوالے دیا گیا, مسلمانوں کے حوالے چابیوں کو دیا گیا. لیکن آج یہ ظالم کیا کہہ رہے ہیں, 1947 کے بعد جب سے انگریزوں نے ان یہودیوں کو ساری دنیا سے بلا کے انہوں نے اسرائیل جیسا ایک ظالم اسٹیٹ قائم کیا, تو کہتے ہیں
کہ یہ زمین ہماری پرانی ہے، انبیاء علیہ السلام کی زمین ہے، یہاں پر موسیٰ رہتے تھے، یہاں پر عیسیٰ رہتے تھے، یہاں پر جو ہے یوسف رہتے تھے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں نے اسے فتح کیا ہے، مسلمانوں نے اسے حاصل کیا ہے، تو اس میں مسلمانوں کا 100% حق بنتا ہے۔ تم جو کہتے ہو کہ یہاں پر ہماری مندر تھی، یہاں پر سولومن ٹیمپل تھا، یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا فلان تھا، سب ٹھیک ہے، حالانکہ ان کے یہودی مورخین خود کہتے ہیں کہ جو سولومن ٹیمپل ہماری کتابوں میں جس کا ذکر ہے وہ یہاں نہیں ہے جہاں مسجد ہے، وہ پہاڑوں کے پاس ہے، ایک پہاڑ ہے جس کا نام صہیون، اسی کو انگلش میں زیون کہتے ہیں، اس پہاڑی کے پاس ان کا ٹیمپل تھا، اور یہ لوگ اسی پہاڑی کی طرف اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں، زیونسٹ کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی پہاڑی کا نام زیون ہے، تو وہاں کہیں ان کا ٹیمپل تھا، اگر ہوتا، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنی، ٹیمپل نہیں بنی، اور سلیمان علیہ السلام جو مسجد بنی، کیا اسی جگہ وہ مسجد تھی؟ حق یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا، یہ جگہ نہیں ہے، مورخین نے ان کے اتفاقاً کہا کہ نہیں، اس کے اور کہیں اور ہے، بعد میں مسجد بنی گئی ہے نا، تو اس اعتبار سے یہ جانتے بوجھتے کہ وہ جو بات بول رہے ہیں اس پر کوئی وزن نہیں، اس کے باوجود اڑے ہیں۔ اب کرتے کیا ہیں؟ یہ مسجد کے نیچے کے حصے میں کھود رہے ہیں، پچھلے 80 سال سے کھود رہے ہیں، پوری کوشش یہ ہے کہ نیچے سے کوئی ایسا ثبوت مل جائے جس سے یہ بتائے ساری دنیا کو کہ یہ دیکھو یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی مندر تھی، سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل تھا، تو مسلمانوں نے اس ٹیمپل کو توڑا، اس کے اوپر مسجد بنی، جبکہ ہماری تاریخی کتابیں کہیں پر بھی یہ بتاتی نہیں ہیں کہ یہاں پر کچھ تھا جسے عمر بن خطاب نے توڑا، ایسا نہیں ہے، وہاں پر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا، صاف کیا، مسجد چالو کر دی، اور عمر بن خطاب نے یہاں پر کوئی مسجد نہیں بنائی، بعد میں عثمان کا زمانہ آیا، کچھ مسجد بنی نہیں گئی، نہ علی کا زمانہ آیا کچھ ہوا، بعد میں زمانہ آیا ولید بن عبد الملک، بہت بڑے اموی خلیفہ، ان کے زمانے میں انہوں نے مکہ کی مسجد کا ایکسپینشن کیا، مدینہ کی مسجد کا ایکسپینشن کیا، اور بیت المقدس اس مسجد کا ایکسپینشن کیا، انہوں نے وہاں پر مسجدیں بنائی۔ یہ جو بیت المقدس ہے یہ کوئی ایک مسجد نہیں ہے، یہ پورے 36 ایکڑ کا ایک ریکٹینگل شیپ کی زمین ہے، کتنے ایکڑ؟ 36 ایکڑ کے ریکٹینگل شیپ کی ایک مسجد ہے، اس کے لگ بھگ 12 سے 13 باب ہیں، یہودیوں نے پورے بابوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، مسلمانوں کے پاس صرف 2 باب ہیں، ایک ہے باب الہدا اور ایک دوسرا ہے باب الرحمہ، ان 2 دروازوں سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اگر آپ نے ویڈیو وغیرہ دیکھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر ہائی سیکورٹی ہوتی ہے، ساری دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط سیکورٹی یہاں ہوتی ہے، اور یہ پوری سیکورٹی پورا زور لگاتے ہیں بچوں پر، عورتوں پر، نہتوں پر، جو بھی مسلمان وہاں سے گزرتا اس کے ہڈی کو سکین کرتے ہیں، اس کے بعد اندر چھوڑتے ہیں، لیکن قربان جائیں فلسطینی مسلمانوں پر، وہ لوگ ان چیزوں سے عادی ہو گئے ہے نا، بیت المقدس کے نام پر جان دینا، خون بہانا ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ ابھی عنقریب ہم نے دیکھا کہ ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ فلسطینی مسلمان چاہے ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں مر جائیں، چونٹیوں کی طرح ان کے دشمن انہیں رون ڈالے، لیکن مسجد الاقصی کوئی کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ تھک گئے وہ لوگ، 80 سال کی لڑائی یہودیوں کی، تھک گئے، اور امریکہ نے پورا خرچ کر لیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ جو لڑائیاں ہوئی اب طوفان الاقصی کے نام سے، اس لڑائی میں 1 لاکھ ٹن بم گرا گیا ہے غزہ کے اندر، 1 لاکھ ٹن بم گرا گیا ہے، اور لاکھوں کے بچوں کو مارا گیا، لاکھوں کے لوگوں کو مارا گیا، لیکن قربان جائیں اس قوم پر، ڈٹی ہے، کھڑی ہے، اور ساری دنیا کو ایمان کا ثبوت دے رہی ہے، اور اپنے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ساری دنیا کو بتا رہی ہے۔ تو میں نے اس میں تفصیل سے گفتگو اس لیے کی کہ یہاں پر عمر بن خطاب کے ہاتھ میں چابیاں دینے والے یہی عیسائی پادری تھے، ان لوگوں نے اس زمین کو مسلمانوں کے حوالے کیا کیونکہ ان کے پاس ان کا مقابلہ کرنے کا دم نہیں تھا۔ مسلمانوں نے اپنی فوقیت بتائی، اپنی بڑائی بتائی، اپنی طاقت بتائی، تو یہ سب خاموش ہو گئے، چپکے سے انہوں نے بیت المقدس کو دے دیا۔ یہی حق ہے، یہی تاریخ ہے، اسے ہم میں سے ہر فرد جاننا چاہیے۔ ورنہ آج کل میڈیا میں بولتے کیا ہے؟ میڈیا میں بولتے ہیں ڈسپیوٹڈ لینڈ۔ کون سا ڈسپیوٹ بھائی؟ کون سا ڈسپیوٹ؟ ڈسپیوٹ وسپیوٹ نہیں، انکروچڈ ہے۔
انکروچ لینڈ ہے، لوٹ لیا گیا ہے، یہاں زمین کو ہڑپ لیا گیا ہے. تو یہ جو میڈیا کی باتیں ایسے بتاتے ہیں گویا کہ جو ہے اسرائیل کوئی ایسا اسٹیٹ ہے جسے ساری دنیا نے مان لیا. بھائی یہ اسٹیٹ ہے ہی نہیں ہے، یہ پورا ملک فلسطین کہلاتا ہے. یہاں پر اسرائیل آ کے گھس کے بیٹھ گئے ہیں. انہیں بسانے والے پہلے برٹش تھا، بعد میں امریکہ. یہ کوئی ملک ہے ہی نہیں. لیکن تعجب ہے، سارے دیکھیے یہودیوں کی لابی دیکھیے، یہودیوں کے کام دیکھیے، فتنے دیکھیے. ساری دنیا کو انہوں نے یہ منوا دیا تھا تقریباً کہ اسرائیل ہی اصل سٹیٹ ہے، اور یہ جو فلسطینی ہے یہ اصل میں ان کا کوئی ملک نہیں، یہ غیر ضروری خون خرابہ کر رہے ہیں. اور قربان جائیں فلسطینی مسلمانوں پر جنہوں نے 1.5 سال پہلے اچانک 7 اکتوبر کا جو حملہ کیا، جس کے بعد ساری دنیا کی نظریں بدلی. اگر اس میں خون بہا ہے فلسطینیوں کا، اگرچہ اس میں فلسطینیوں کو نقصان ہوا ظاہری طور پر، لیکن ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہو گیا، ساری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ یہاں پر یہ جو یہودی ہیں یہ حقیقی ظالم ہے، یہ حقیقی دھوکے باز ہے. ان لوگوں نے زمین کو لوٹا، بے انصاف، ناعدلی، ساری دنیا میں ان سے زیادہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. ساری دنیا کی بات معلوم ہو گئی. یہ لڑائی کے بعد یہ واقعہ ہوا. بہرحال عمر بن خطاب کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا. یہ بیت المقدس کا فتح ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چھوٹی نشانی ہے. کہا موتی ثم فتح بیت المقدس، کہا ثم الموتان کقعاص الغنم. کہا تیسری نشانی یہ ہے کہ اچانک موت لوگوں میں پھیل جائے گی. جیسے بکرے کے ریوڑ میں ایک بکرا اگر بیمار پڑ جائے تو وہ بیماری پورے ریوڑ میں پھیل کے دیکھتے ہی دیکھتے پورے بکرے مر جاتے ہیں، بکریاں مر جاتی ہیں، ویسے موت آئے گی، لوگ بڑی تعداد میں مریں گے. اہل علم نے کہا کہ یہ ایسی نشانی ہے جو آ کر چلی گئی. اور اہل علم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشانی کے ذریعے امواس، طاعون امواس کی طرف اشارہ کیا. امواس ایک قسم کا پلیگ تھا جو عمر بن خطاب کے زمانے میں آیا، اور اس پلیگ میں عزیز ساتھیوں 25 لاکھ لوگ مرے ہیں صرف اس جگہ کے. کتنے لوگ؟ 25 لاکھ لوگ مرے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح مرے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا وہ واقعی وہ چیز ہوئی، بڑی تعداد مرے. اور اس لڑائی، اس بیماری میں مرنے والوں میں مشہور ترین صحابی جن کا نام ابو عبیدہ بن جراح تھا، وہ اسی بیماری کے زد میں آ کر مر گئے. کم عمر کے تھے، 33 سال کے تھے، لیکن یہ پلیگ اتنی تیزی سے پھیلا کہ آنن فانن چند مہینوں میں اس نے بہت بڑی تعداد کو مار دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائی یہ چیز آ کر چلی گئی. اور نمبر 4 استفاضۃ المال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیسوں کی فراوانی ہوگی. یہاں تک کہ اگر آپ نے کسی غریب کو 100 دینار دیا تو غریب اسے راضی نہیں ہوگا اور اسے لے گا نہیں. تو مال کی فراوانی، چاروں طرف پیسوں ہی پیسے ہوں گے. تو اہل علم نے کہا یہ بھی نشانی آ کر چلی گئی. یہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوا. عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ یہ اسلام کے کہا جاتا ہے کہ یہ 5ویں خلیفہ ہیں، بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں. ان کے زمانے میں انہوں نے اسلامی اصول کو اس انداز سے عمل میں لایا کہ اتنا امن قائم ہو گیا کہ لوگ اپنے ہاتھ میں زکوٰۃ کا پیسہ لے کے سڑکوں میں گھومتے تھے. دمشق میں سڑکوں میں گھومتے تھے، مکہ اور مدینہ میں، بصرہ، کوفہ میں، کہ کوئی اس پیسے کو لے لے. تو کوئی مستحق انہیں نظر نہیں آتا تھا، کوئی غریب انہیں نظر نہیں آتا تھا جو یہ زکوٰۃ کا پیسہ لے لے. صاحب کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے مال ہے، دولت ہے، یہاں کوئی غریبی نہیں ہے، صاحب اچھے حالت میں ہے، پیسے لے کے لوگ گھومتے ہیں، کوئی لینے کے لیے نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسی کی طرف اشارہ کیا، استفاضۃ المال. یہاں تک کہ ایک آدمی کو اب 100 دینار دو گے تو وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس پہلے سے پیسے پڑے ہوں گے. یہ ہوا 4. نمبر 5 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نمبر 5 فتنے ہیں جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہوں گے. فتنے ہیں جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی کتنی سچی بات ہے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. میرے بعد جو لوگ جئیں گے وہ بہت ہی بھیانک اختلاف دیکھیں گے، بہت ہی بھیانک فتنے دیکھیں گے.
علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سولوشن دے دیا. جب بتایا کہ بھائی فتنے آئیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی کیا، جب بھی امت میں فتنوں کے بارے میں بات کیا، آنے والی مصیبت کے بارے میں بات کیا، ساتھ ساتھ سولوشن دے دیا. ایسا نہیں کہ بغیر سولوشن چھوڑ دیا ہو. صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہدایت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اختلافات دیکھو گے، بڑے بھیانک اختلافات دیکھو گے. بعض روایت میں آیا ہے کہ قطع اللیل المظلمہ، ایسے ایسے فتنے کہ آدمی اندھا ہو جائے گا، یہ محسوس کرے گا کہ رات اندھیری ہے، میری آنکھیں نظر نہیں آتی، اسے پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. بعض روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. شام میں مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. بڑے آسانی سے سستے دام پر ایمان بیچ دیا جائے گا. پیسوں کے لیے لوگ عزت بیچیں گے، پیسوں کے لیے لوگ ایمان بھی بیچیں گے، یہ آپ بڑے آسانی سے دیکھو گے. تو فتنوں کا بڑا ہی خطرناک دور آئے گا، اس کے طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. اور ساتھ سلیوشن کیا دیا؟ کہا علیکم بسنتی. تمہیں کرنا کیا ہے؟ یہ فتنے کیا ہیں ابھی آپ کے سامنے آئیں گے، کیسے مختلف فتنے جو آئے تھے. کہا علیکم بسنتی، تم لوگوں کو چاہیے یہ کہ میری سنت جانو اور اسے پکڑ لو. وہ سنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت جانو. وعضوا علیہا بالنواجذ، اپنے کونسلی دانتوں سے کس کے ان چیزوں کو پکڑ لو. کہا میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت، میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت، ان سنتوں کو کیسے پکڑو؟ ہاتھوں سے نہیں. آدمی ہاتھوں سے پکڑتا ہے تو سلپ ہو جائے گا. جب آدمی اس دانت سے پکڑتا ہے نا، وہ لٹک بھی جائے، یہ دانت اس کے پوری جسم کے وزن کو جھیلتے ہیں. یہ جو کونچلی والے دانت ہیں، اتنے مضبوط اللہ نے دانت دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عضوا علیہا بالنواجذ، اسے پورے زور کے ساتھ پکڑ لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، لوگو جان لو کہ میرے بعد ڈھیر سارے بدعت، ڈھیر ساری نئی نئی باتیں دین کے نام پر آئیں گی. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہا یہ اصول جان لو، سمجھ لو، اس پر عمل کرو کہ ہر بدعت، ہر نئی چیز گمراہی ہے. ہر نئی چیز گمراہی ہے. تو اس حدیث کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتائی کہ میرے بعد جو جئیں گے وہ ڈھیر سارے اختلافات دیکھیں گے. تو ایسے ہی ہوا عزیز ساتھیو، ایسے ایسے فتنے آئے کہ بڑے بڑے ایمان کے سرغنوں کے پیر پھسل گئے. بڑے بڑے بزرگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو کیا رہا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا کہ پہاڑوں پر چڑھ جاؤ، لوگوں کے ساتھ ملنا چھوڑ دو، جانوروں کے ساتھ وقت گزارو، کیونکہ لوگوں کے ساتھ جمع ہوگے ان کے فتنوں سے نہیں بچ پاؤ گے. تو ایسا ہی سخت ترین زمانہ آیا. چونکہ یہ امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا، ابوبکر کا زمانہ، عمر کا زمانہ، جو انتہائی امن اور پر امن زمانہ تھا. تو جب لوگوں نے زمانہ دیکھا تو جو لوگ نئے نئے اسلام میں آئے تو انہیں تو غرور چڑھ گیا. تو اللہ نے ایسے فتنے بھیجے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ایمان میں رہنا آسان نہیں ہے. کیونکہ اس سے پہلے صحابہ کو جو آزمائش ہوئی، کفر سے نکل کے، شرک سے نکل کے وہ ایمان کے دامن میں آئے تو بہت بڑا آزمائش ہوا، بہت بڑی دقتوں کو انہوں نے جھیلا. لیکن بعد میں آنے والے جنہیں بن بنایا اسلام مل گیا تو انہیں اسلام کی اہمیت کیسے دلایا جائے؟ کیسے اسلام کی اہمیت ان کے دلوں میں پیدا ہو؟ آسانی سے سب کچھ مل گیا، آسانی سے روشن تعلیمات، آسانی سے قرآن کی تعلیمات، آسانی سے احادیث مل گئی، تو پھر ان کی کیا آزمائش ہے؟ تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے فتنوں کا زمانہ کھول دیا. فتنے میں پڑے اور بہت سارے لوگوں نے اپنے ایمان کو گوایا. سب سے پہلا فتنہ، مورخین کہتے ہیں جب بھی بات فتنوں کی آئے گی اس فتنے کو نہیں بھولنا چاہیے. سب سے پہلا فتنہ، وہ فتنہ ہے عثمان رضی اللہ عنہ کا خون. انہیں قتل کر دیا گیا. وہاں سے جو فتنے شروع ہوئے آج تک ختم نہیں ہوئے. وہ فتنے کے بعد جتنے فرقے سر اٹھائے، یہ دنیا میں جتنے بھی آپ فرقے دیکھتے ہیں، شیعہ آپ دیکھتے ہیں، ہے نا، اس کے بعد آپ شیعہ کے مختلف، اس کے اندر بہت سارے فرقے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں خوارج، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں قدریہ، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں معتزلہ. یہ جتنے بھی فرقے ہیں
یہ سب فرقوں نے سر اٹھایا عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد. اور عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل جو ہوا یہ بہت ہی ایک معمہ مسئلہ رہا, ایک بہت ہی پیچیدہ کمپلیکس مسئلہ رہا, اور اس ہنگامے میں عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا. ایک مرتبہ عمر بن خطاب نے حذیفہ بن یمان کو بلایا اور بلا کر کہا, اے حذیفہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فتنوں کے بارے میں بتاتے تم ان ساری چیزوں کو جانتے ہو, نوٹ کرتے ہو, تو بتاؤ فتنے کیسے آئیں گے. اور اس حدیث میں آیا ہے انک جری, تم بڑے جرأت والے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنے پوچھ کر ان کے بارے میں معلومات جمع کرتے تھے, آج ہمیں بتائیے کہ فتنے کیسے آئیں گے. تو حذیفہ بن یمان نے کہا کہ فتنے آئیں گے, بڑے بھیانک آئیں گے, رات کے اندھیریوں کی طرح آئیں گے. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں, میں ان فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں, میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کے لہروں کی طرح آئیں گے, کوئی روک نہیں پائے گا, وہ بڑے بڑے فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. تو حذیفہ بن یمان نے کہا, اے امیر المومنین, آپ ان چیزوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو, کیونکہ وہ فتنے آنے سے پہلے ان فتنوں کو روکنے کے لیے ایک دروازہ ہے, یہ دروازہ ان فتنوں کو روک لے گا. تو عمر بن خطاب نے پوچھا کہ یہ دروازہ توڑا جائے گا یا پھر اس دروازے کو کھولا جائے گا. تو حذیفہ بن یمان نے مسکرا کر کہا کہ اس دروازے کو توڑا جائے گا. تو 7 لوگ تھے, انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا دروازہ ہے, اسے کیا توڑا جا رہا ہے, یہ کیا کھولا جا رہا ہے. تو عمر بن خطاب نے اس بات کو سنا اور خاموش رہ گئے. اور بعد میں راوی بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو دروازے کا ذکر آیا یہ اصل میں دروازہ عمر بن خطاب خود ہیں رضی اللہ عنہ, اور توڑنے سے مراد انہیں قتل کیا جائے گا. ان کے قتل کرنے کے بعد فتنوں کا ایسا سیلاب آئے گا, ایسا بوچھاڑ آئے گا کہ کوئی اسے روک نہیں پائے گا. اللہ المستعان. کیونکہ عمر بن خطاب جب تک زندہ رہے انہوں نے فتنوں کو ایسا دبوچا, انہیں لوگوں کو پرکھنے کا ایسا عجیب و غریب ملکہ تھا. اللہ نے ان کے کانوں میں سکینر دیا تھا, جیسے آدمی کو اوپر سے نیچے دیکھتے پرکھ لیتے کہ کتنے پانی کا ہے, اس کے اندر کتنا فتنہ ہے, یہ کتنا کہتا ہے, کتنا عمل کرے گا. یہ اللہ نے عجیب و غریب ملکہ دیا تھا. ایک مرتبہ بازار میں ایک صاحب کو گفتگو کرتے ہوئے سنا, اور وہ صاحب نے ان کی گفتگو کی اور انصاف کی بات بتائی. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ تمہارے اندر قاضی بننے کی پوری صلاحیت ہے, اور کہا کہ تم کوفہ جاؤ, وہاں کے لوگوں سے ٹریننگ لو. اور بعد میں ساری دنیا نے اس آدمی کو شریح القاضی کے نام سے جانا. شریح القاضی بہت بڑے قاضی گزرے, اور عمر بن خطاب نے انہیں بازار میں پہچانا تھا, بازار سے نکالا تھا. تو عجیب و غریب آدمی تھے, جہاں کہیں بھی فتنے ہوتے عمر بن خطاب بڑی آسانی سے دبوچ لیتے. کہا جاتا ہے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا صبیغ بن عسل. یہ صاحب بڑے کھبے وبے پہن کے, بڑے تلپے وغیرہ لگا کے یہ مسلمانوں کے پاس آتے, عجیب و غریب فتنے کرتے. عام لوگوں کے پاس آتے, قرآن کی آیتوں کو پڑھتے اور لوگوں کے اندر شک و شبہ پیدا کرتے, خاص طور پر تقدیر کے مسئلے کو لے کر کہ کیوں اللہ نے سب کو کافر, بعض لوگوں کو کافر بنایا, بعضوں کو مسلمان بنایا, کیا اللہ سب کو چلاتا ہے, قرآن میں بعض جگہ فرشتے چلانے کا بھی ذکر آیا ہے. ایسی ویسی بہکی باتیں جو بے بنیاد ہیں, لیکن عام لوگ ایسی باتیں سنتے ہیں تو ایسی باتیں سننے میں بڑا مزہ آتا ہے. مصیبت یہی ہے کہ جب آدمی سناتا ہے اس کے باتوں میں اگر مزہ نہ ہو تو کوئی سنے گا نہیں. فتنے جتنے بھی لوگوں نے بھر پائے آپ دیکھیں گے ان کی بات میں بڑا مزہ آئے گا. جب آدمی اس کے مزے کے پیچھے چلتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا. تو یہ جو صبیغ بن عسل صاحب تھے یہ ایسے ہی تھے, بڑی شیرین زبان تھی, زبان سے گفتگو کے دوران شہد ٹپکتا تھا, اور یہ لوگوں کے پاس جاتے سب کو بھڑکاتے. لوگ آئے کمپلینٹ کیا عمر بن خطاب کے پاس کہ بھائی ایک صاحب کوئی آئے ہیں, بڑے بڑے تلپے ہیں, یہ بڑی بڑی داڑیاں ہیں, اور یہ بڑے بڑے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور آتے ہیں لوگوں کو ایسے ایسے کہہ کے بہکاتے ہیں. عمر بن خطاب کو جب بھی بات فتنے کی ہوئی تو بھڑک جاتے ہیں. نے کہا کہ کون ہے صاحب, لوگوں کو بھیجا بازار چیک کرنے کے لیے. لوگ آئے, کہا کہ نظر نہیں آئے. وہ بار بار کمپلینٹ آئی, بار بار لوگوں کو بھیجا کہ جہاں کہیں بھی پکڑ کے لے گیا. لوگ گئے, آ کر کہا کہ نہیں ہے وہ. ایسے ہی 3-4 دن گزر گئے. ایک دن عمر بن خطاب جب مسجد میں بیٹھے تھے, مسجد میں ایک صاحب داخل ہوئے بالکل وہی حلیے کے ساتھ, اور سیدھے عمر بن خطاب کے پاس بیٹھے.
بیٹھ کر انہوں نے وہی شک و شبہات عمر بن خطاب کے سامنے رکھا. بچوں کو جو ہے انہوں نے بہکایا, بچے بہہ گئے تو غرور میں آ گئے. جیسے بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں, ایک حدیث کسی کو سنایا, 2 حدیث کسی کو سنایا, لوگ سنتے ہیں تو اپنے آپ کو عالم سمجھ لیا ہے نا, اس کے بعد بڑے بڑے فتوے دینے لگے, لوگوں کو گمراہ کرنے لگے, جو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں. بالکل اسی طرح سے صاحب آئے, انہوں نے بچوں کو چھیڑا, اس کے بعد بزرگوں کو چھیڑا. اس آدمی کی جرت دیکھیے کہ اب اس آدمی نے سیدھے تنور میں ہاتھ ڈال دیا, بھٹی میں ہاتھ ڈال دیا. عمر بن خطاب نے جیسے ہی اس صاحب کی جو ہے اشکالات شبہات کو سنے, کہا کہ تم سبھی ہو؟ کہا کہ ہاں میں سبھی ہوں, ہم آپ ہی کی تلاش میں تھے. کچھ بھی کیا نہیں, فوراً لوگوں کو بلایا, کہا کہ صاحب کو لے جاؤ, یہ صاحب کو خوب ٹریٹمنٹ دینا. یہ صاحب کو لے کر گئے, 1 دن رکھے مارے ہے نا, 1 دن خوب دھلائی, کچھ بھی نہیں. وہ صاحب پوچھ رہے کہ میں نے کیا غلطی کی, میں نے کچھ بھی نہیں کہا, صرف 1 دن دھلائی. دوسرے دن لایا گیا مجلس میں. عمر بن خطاب نے اس صاحب کو دیکھا, آنکھوں میں دیکھا, ہاں ابھی غرور نہیں کما, کہا کہ اور 1 دن لے گئے, اور دوسرے دن کپڑوں کی طرح دھویا, مار مار کے آدمی کا حشر کر دیا. اور تیسرے دن مجلس میں لائے گئے تو عمر بن خطاب نے پھر دیکھا, آنکھوں میں ابھی وہ گرمی نہیں گئی, کہا کہ اور 1 دن. اور 3 دن کی خوب پٹائی ہوئی, چمڑی ادھیڑی گئی, مار مار کے حالت خراب کی گئی. تو چوتھے دن جب آئے, عمر بن خطاب نے کہا کہ آنکھوں میں دیکھ کر اس نے کہا کہ نہیں, پورا چلا گیا. اب ہے نا, کوئی گرمی ورمی کچھ بھی نہیں, سب ختم ہو گیا. تو اس کے بعد عمر بن خطاب نے بلا کے کہا کہ بھائی تمہیں اگر کوئی شک ہے, تم نے اگر کوئی نیا فائنڈنگ کیا ہے نا, یہ جو فتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہم نے سمجھا ہے, کچھ نیا مسئلہ آ گیا, کچھ آیت پڑھی, کچھ بات انہیں سمجھ میں آئی, یہ کہتے ہیں کہ میں پہلا آدمی ہوں جسے سمجھ میں آیا. نہیں, اتنے سال جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, جو بڑی جو امت کے بڑے بڑے افراد گزرے ہیں, کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. شیطان ایسے بہکاتا ہے نا, ایسے بات میں ڈالتا ہے دل میں کہ میں ایک ہی سمجھ پایا ہوں, تو میں انوکھا ہوں, میں نیا ہوں. ایسے لوگوں کو آپ سمجھا کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایسے لوگ کیا کرنا چاہیے, جو عمر بن خطاب نے دلائی کی, اوندا لٹکا کے مارے ہیں, سب پورے مسائل جو ہے خود بخود درست ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ جو بھی بتائیں گے بات سمجھ میں آئے گی, ورنہ وہ غرور میں, وہ گرمی میں باتیں سمجھ میں نہیں آتی. جتنا آپ ڈسکس کریں گے وہ کہے گا کہ میں آپ سے بہتر ہوں, اس لیے تم مجھ سے ڈسکس کر رہے ہو, اور ڈسکشن میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا, اسے کیا روک نہیں سکتے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ڈسکشن نہیں کرنا ہے. یہاں پر عمر بن خطاب نے جو کیا بالکل صحیح کیا. ایسے ہی فتنے بازوں کو آپ ایسے ہی دبوچتے تھے, اتنا مارا کہ پورے فائنڈنگز, پورے ڈسکوریز, پورا جو کچھ بھی تھا پورا پانی میں چلا گیا, بالکل صاف ستھرا ہو گیا آدمی. اس کے بعد کہا کہ تمہیں اگر کوئی شک و شبہات ہو تو اہل علم موجود ہیں, قرآن سمجھنا ہے نا, بعض آیاتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے نا, تو آؤ ہمارے پاس لوگ ہیں سمجھانے کے لیے. تم جا رہے ہو, عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہو, ان کے سامنے شک و شبہات ڈال رہے ہو, وہ پہلے سے بیچارے, انہیں کچھ معلوم نہیں ہے, تم انہیں بڑھکا کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو. اس نے کہا کہ توبہ توبہ, آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا. لیکن عمر بن خطاب کا غصہ ختم نہیں ہوا. کہا کہ دوبارہ تم مدینے میں نظر نہیں آؤ گے, مدینے میں تم نظر نہیں آؤ گے, تمہیں ہم مکمل بیکاٹ کر رہے ہیں. تم چلے جاؤ کوفہ میں ابو موسیٰ اشعری تھے, انہیں خط لکھا کہ جب آئیں گے یہ صاحب کے ساتھ مکمل بیکاٹ, کوئی کچھ پوچھے گا نہیں, اگر کوئی پوچھے گا اسے سزا ملے گی. تو جیسے ہی ابو موسیٰ اشعری کے پاس صاحب آئے خط کے ساتھ, ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ بھائی ان کے ساتھ بیکاٹ کرنا ہے کمپلیٹ. لوگوں نے ایسا بیکاٹ کیا, اور عمر بن خطاب کا تھرٹ اس کے پیچھے, ایسا بیکاٹ کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کی مثال ایک ایسے اونٹ کی بن گئی جس کے چمڑے میں بیماری ہو. اونٹ کے چمڑے میں اگر بیماری آ جائے, دوسرے اونٹ اس کے قریب ہی نہیں آتے, وہ بالکل جنگلوں میں اکیلا ہو جاتا ہے. تو صبیغ بن نصل کا معاملہ ایسا ہوا کہ صاحب بالکل اکیلے ہو گئے, اکیلے نہتے, کوئی اسے سلام بھی نہیں کرتا. لوگوں کو ہم سلام کریں گے, جواب میں کچھ بات چھڑ گئی, عمر بن خطاب پھر ہماری چمڑی جلے آئی ہے نا, نو رسک. صاحب لوگوں نے سلام بھی نہیں کیا, بالکل الگ. اتنے دن اتنا یہ پریشان ہوا, اتنا پریشان ہوا, بار بار آتا ابو موسیٰ اشعری کے پاس, گھگاتا روتا, کہتا کہ بھائی کم از کم میں نے تو چھوڑ دیا, میں نے اس موضوع پر گفتگو کرنا ہی چھوڑ دیا, میں اس کے بعد لوگوں سے نہ ملوں گا, نہ میں کچھ بھی نہیں بولوں گا, میں عام انسانوں کی طرح جینا چاہتا ہوں, اللہ کے لیے آپ اس بائیکاٹ کو ہٹا دیجئے. جب اس نے بہت منت سماجت کی تو ابو موسیٰ اشعری نے عمر بن خطاب کو لکھا کہ بھائی جو کچھ بھی تھا پورا چلا گیا ہے, بالکل آدمی زیرو ہو گیا ہے, اب اس کے اوپر سزا دینا صحیح بات نہیں ہے. تو بعد میں عمر بن خطاب نے یہ صاحب کے اوپر اس سے بائیکاٹ ہٹایا. اس کے بعد سے تاریخ میں آدمی گم ہو گیا.
اگر اسے نہیں دبوچتے تو آج ہم بیٹھ کے کیا پڑھتے، کہتے دیکھو ایک آیا سبیق بن اسر، اس نے ایسے ایسے فتنے کیے، اتنے لوگوں کو دین سے نکال دیا، اتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اتنے لوگ ایسا کیا ویسا کیا، اس کے فتنوں کی وجہ سے اتنا خون بہا، یہ سب پڑھتے بیٹھ رہے تھے. لیکن عمر بن خطاب نے 3-4 دن میں اس کا رزلٹ نکال لیا اور معاملہ تھما دیا. اس طریقے سے عمر بن خطاب چیزوں کو دبوچتے تھے. لیکن اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے، بڑے نرم آدمی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کئی مرتبہ کہہ دیا، اے عثمان تمہارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت انتظار کر رہی ہے، تم اس مصیبت میں پہنچ جاؤ تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، تم شہید کر دیے جاؤ گے. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے میں کہہ دیا کہ بھائی تم شہید کر دیے جاؤ گے، ساتھ ساتھ بہت بڑے فتنے میں پڑو گے. تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کو تقریباً یقین تھا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، انہیں لوگ قتل کرنے والے ہیں، یقین تھا. تو اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بھائی اس فتنے میں میری وجہ سے خون بہے. انہوں نے ہمیشہ خون بہانے سے، لڑائی سے اپنے آپ کو بچایا اور لوگوں کو یہی حکم دیتے رہے. لیکن بعض ظالم مصر سے آئے، ان لوگوں نے عثمان بن عفان کو قتل کر دیا. ایک صاحب اس زمانے میں آئے جن کا نام تھا عبداللہ بن سبا. یہ صاحب انتہائی منافقت اور اصل میں یہودی تھے. انہوں نے لوگوں کو دین کے معاملے میں اتنا گمراہ کیا، اتنا گمراہ کیا، اتنا گمراہ کیا کہ بہت سارے انہوں نے جماعتیں بنا لی. مصر میں ایک جماعت، کوفہ میں ایک جماعت، یمن میں ایک جماعت، اور یہ جماعت والے یہی صاحب کے بات مانتے تھے، اسی کو لیڈر مانتے تھے، اسی کو ان کا جو ہے سب کچھ مانتے تھے، یہ جو بتائے گا وہی دین ہے، یہ جو مسئلہ سنائے گا وہی مسئلہ ہے. اس طریقے سے اس کے پیچھے فریفتہ ہو گئے. تو یہ صاحب نے اتنا بڑا فتنہ مچایا کہ مصر سے گروپ آئی، اس نے پورے مدینے کو جلایا اور عثمان بن عفان کو قتل کر دیا. اور جس دن سے عثمان بن عفان کو قتل کیا گیا، اس دن سے فتنے ایسے بڑے کہ رکے نہیں. اسی خون کی وجہ سے ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی جس کا نام تھا معرکۃ الجمل. عائشہ رضی اللہ عنہ، طلحہ، زبیر ایک طرف اور ایک طرف علی بن ابی طالب. ان لوگوں نے کہا کہ پہلے عثمان کو جن لوگوں نے قتل کیا انہیں آپ سزا دو. علی بن ابی طالب نے کہا کہ بھائی کسے سزا دیں؟ میرے لشکر میں جب بھی میں پوچھتا ہوں کہ کس نے قتل کیا 10,000 لوگ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، سزا کسے دوں میں؟ بڑا کنفیوژن سٹیٹ ہے، کسے بتاؤں میں کسے ماروں؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے لشکر میں وہ چھپے ہوئے ہیں. علی بن ابی طالب نے کہا کہ بھائی مجھے موقع دو، پہلے میں تو پہچان لوں، پہلے عثمان کے خاندان والوں سے کہو کہ آ کے کمپلینٹ کریں کہ ان کا خون ہو گیا ہے اور وہ بدلہ چاہتے ہیں، تب جا کے ہم اقدام کریں گے. لیکن ایسے ہی باتیں دونوں طرف سے کچھ فہمی ہوئی، نافہمی ہوئی، اور یہ نافہمیاں، یہ ناسمجھیاں کہاں پر ختم ہوئی؟ ایک لڑائی پر ختم ہوئی جسے معرکۃ الجمل کہتے ہیں. اب اسی فتنے کی وجہ سے ایک دوسری خطرناک لڑائی ہوئی جس میں لگ بھگ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید کر دیے گئے مسلمان، ہے نا. بعض روایتوں کے مطابق 70,000. اور وہ لڑائی کس کے درمیان؟ علی بن ابی طالب اور معاویہ. اور وہاں پر بھی کون؟ یہی فتنے والے. بیچ میں فتنے کرنے والوں نے اتنے فتنے کیے، اچانک ان پر حملہ کر دیا. انہوں نے سمجھا کہ وہ لشکر والوں نے حملہ کیا، اچانک دیکھتے تلواریں نکل گئی. یعنی ایک خطرناک کنفیوژن سٹیٹ. بڑے صحابہ ان کنفیوژنز میں پھنس گئے اور خطرناک لڑائی ہوئی جس کا نام تھا معرکۃ الصفین. اللہ نے علی بن ابی طالب کو دونوں لڑائی میں جیت دی. اور اس کے بعد علی بن ابی طالب کے پاس خوارج کا فتنہ کھڑا ہو گیا. اب ان کے ساتھ انہوں نے پوری زندگی لگا دی. علی بن ابی طالب کے 5 سال یہی خوارج کے فتنوں کو ختم کرنے میں، اسی کو روکنے میں پوری نکل گئے. 5 سال خوارج کو ختم کیا. اور خوارج آئے تو اس کے بعد فتنہ کھڑا ہو گیا عجیب و غریب قرآن کے معاملے میں، فتنہ خلق القرآن کے نام سے. اس کے بعد امت اس فتنے سے باہر آئی تو اس کے بعد شیعہ کی گروپ نکلی، اس کے بعد خوارج کی گروپ نکلی، اس کے بعد قدریہ، تقدیر کا انکار کرنے والے، صحابہ کو گالی دینے والے، قرآن کی حقیقت کا انکار کرنے والے، مختلف گروپس نکل گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بتائی، ان هذه الامه ستفترق على 73 فرقہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. وہ حدیث صادق آ گئی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بغیر سولوشن نہیں چھوڑا. اگر آپ ان فرقوں میں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علیہ واصحابی، میں جس راستے میں چلتا ہوں اور میرے جو اصحاب جس راستے میں چلتے ہیں
اس راستے میں چلو گے تو تمہیں کوئی فتنہ پریشان نہیں کر سکتا. تو ہمیں ہمیشہ کوشش یہ کرنی ہے کہ کیا صحابہ کا راستہ تھا اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا. ان دونوں کیا کیا؟ ان دونوں نے جو دین سمجھا وہی دین ہے. ان کے علاوہ کوئی چاہے جو بھی کہے دین نہیں ہو سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانی سے ہمارے لیے سولوشن پیش کر دیا. تو یہ تھا 5واں فتوہ. اور چھٹے فتنے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم تکون ہدنہ، اور اس کے بعد عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان بہت بڑی ٹریٹی ہوگی. یہ دونوں مل کے ایک تیسری قوم سے لڑیں گے، دونوں مل کے ایک تیسری قوم کو ختم کریں گے. اس کے بعد مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان لڑائی ہو جائے گی، بہت بڑی لڑائی ہوگی. اور عیسائی 80 جھنڈوں میں آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کی تعداد ہوگی. اتنی بڑی لشکر لے کر آئیں گے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. مسلمان ان کا مقابلہ کریں گے. 5 دن کی لڑائی ہوگی. شروع کے 4 دن مسلمان نقصان اٹھائیں گے اور مسلمانوں کے صفوں میں لوگ مرتد ہوتے جائیں گے، لوگ ایمان چھوڑ دیں گے. اور عیسائیوں کے صفوں میں لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے. عجیب، عیسائیوں کے صفوں میں لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے. اور 5واں دن آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو جیت دے گا. اسی کو ملحمۃ الکبریٰ کہتے ہیں، اسی کو آرمیگڈن کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 نشانیوں کا ذکر کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری گفتگو یہی روکتے ہیں. انشاءاللہ کل کی مجلس میں بقیہ باتیں آپ کے سامنے آئے گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. موضوع کے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو کریے گا، اور ساتھ ساتھ میں چند سوالات پوچھ کے یہ پرائز بھی دے دیتا ہوں. میں نے ایک تعاون، ایک پلیگ کا ذکر کیا، ساتھ ساتھ اس کا میں نے نام بتایا. نام مت بتائیے، جسے جواب معلوم ہے ہاتھ اٹھائیے. میں نے دوران گفتگو ایک پلیگ کا ذکر کیا، کہا کہ پلیگ کی وجہ سے بہت سارے لوگ مارے گئے، اور ساتھ ساتھ میں نے اس پلیگ کا نام بتایا. کون بتائیں گے؟ ہاں آواز سے بھائی، مائک وغیرہ دیجیے بھائی. امس. نہیں آپ تلفظ میں غلط کر رہے ہیں. انہیں دیجیے نام، کیا بولنے دیجیے. امواس. ہاں صحیح، آ جائیے. آئیے. آپ کا نام؟ فرحت بھائی، مبارک. دوسرا سوال، وہ کون صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عام طور پر فتنوں کے بارے میں پوچھتے تھے، جاننے کی کوشش کرتے تھے؟ باقی سب سو رہے تھے کیا؟ ہاں آپ بتائیے. آئیے. ماشاءاللہ. نام کیا ہے آپ کا؟ عبد المطیع. ماشاءاللہ، مبارک. حذیفہ ابن الیمان. آپ کے دوست کا نام بھی حذیفہ ہے کیا؟ جی. آپ کے بھائی کا نام بھی حذیفہ ہے، ماشاءاللہ. تیسرا سوال، کون مجھے یہ 6 نشانیاں گنوائے گا جو میں نے آپ کی آج کی مجلس بتایا، بغیر مسٹیک کے 6 نشانیاں گنوائے؟ کون گنوائے گا؟ بس ایک ہی؟ چلو بھائی دو ان کے پاس. ఫస్ట్ వన్ నాకు నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కా మౌత్, సెకండ్ నాకు బైతుల్ మకదీస్ కా ఫతహ్, मुमताज. థర్డ్ వన్ నాకు సెకండ్ బైతుల్ మకదీస్ కా ఫతహ్, థర్డ్ వన్ నాకు نہیں، ان کے حوالے کریے. آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں کہ بغیر دیکھے بولیں گے؟ بولیے. جی جی جی، بغیر دیکھے بولیے، کھڑ کے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، سیکنڈ بیت مقدس کی فتح. فتح، تھرڈ کو امبس پلیگ پھیلیں گا، موت وائٹ اسپرٹ ہوں گی، فورتھ کو وہ پیسوں کی ویلیو نہیں رہیں گی، بہت زیادہ پیسوں کی فراوانی زیادہ رہیں گی. بس ففتھ کو فتنے رہیں گے، فتنے. فتنے زیادہ رہیں گے. اور لاسٹ
ये कहते लास्ट ना हाँ मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की लड़ाई, वो उसमें थर्ड पर्सन एक आएंगे, उसमें बहुत बड़ी ट्रीटी होगी। चलिए आइए माशाल्लाह। आपका नाम? खालिद, माशाल्लाह, मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास कोई सवाल है तो करिएगा, वरना मजलिस ख़त्म कर लेते हैं। कोई ऑनलाइन में भी सवाल आए हैं? हाँ, अच्छा सवाल किया। ये जो ट्रीटी जिसका मैंने जिक्र किया ईसाई और मुसलमानों के दरमियान, क्या वो ख़त्म हो गया? नहीं ख़त्म हुआ। ये आने वाली निशानी है, ऐसी निशानी जो आएगी। 5 शुरू में आकर चले गई, ये आखिरी जो है निशानी आने वाली है। सही सवाल किया आपने। सवाल एक कर रहे हैं, ये ऑनलाइन में एक सवाल आया है, कोई मोनोथिस्टिक कोई हैं, इन्होंने सवाल ये किया है कि क्या किसी भी आदमी के लिए हज किया जा सकता है, उम्रा किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। हज बदल उम्रा बदल हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि जिसके लिए ये किया जा रहा हो वो आदमी इतना बीमार हो कि बीमारी से बाहर निकलने का इम्कान ना हो, या फिर वो आदमी इंतकाल कर गया हो। ये दोनों सूरत में एक आदमी के जानिब नियाबतन कोई हज या फिर उम्रा कर सकता है। हज और उम्रा में नियाबत दाखिल हो सकती है, ये दूसरी इबादत में नहीं। किसी के लिए आप नमाज नहीं पढ़ सकते, किसी के लिए आप जो है ज़कात नहीं दे सकते। हज और उम्रा में नियाबत दाखिल है। तो ये इनका सवाल था और यही जवाब है इंशाअल्लाह। सवाल ये कर रहे हैं कि वितर की नमाज में दुआए कुनूत जो है कब पढ़ना अफजल है? देखिए, दुआए कुनूत वितर में पढ़ना ज़रूरी नहीं, पहले तो समझ लीजिए, वाजिब नहीं है। बग़ैर दुआए कुनूत के वितर चलती है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो या फिर रुकू से पहले या फिर रुकू के बाद, दोनों जायज़ है। इसमें अफजल की बात नहीं, दोनों जायज़ है। दोनों सूरतों में ये अदा की जा सकती है। वल्लाहु आलम। ठीक है, मजलिस ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमने जो भी सुना है, जो भी कहा है, इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक बख्शे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औरतों के हलक़ों के लिए एक ऐलान ये है कि आप मुहतरमात से गुजारिश है कि आप मरकज़ में आती हैं, मस्जिद में आती हैं, मस्जिद का एहतराम करती हैं, और ये मस्जिद जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नमाज़ पढ़ने और इल्म हासिल करने की जगह है, तो आप इसकी सफाई का भरपूर ख्याल करें। आप में से हर फर्द सफाई का ज़िम्मेदार है। देखिए, मस्जिद है, इसमें बैठ के फालतू गुफ्तगू करना, आपस में गुफ्तगू करना है ना, दूसरे घरेलू मसाइल में गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। बेहतर है कि आप आएँ, यहाँ पर इबादत करें और इल्मी बातें करें, दीन सीखने की कोशिश करें। इसमें ही खैर है, इसी में फ़ायदा है। वल्लाहु आलम। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।